پی ٹی آئی کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ ہو رہا ہے. ابھی تو ہم نے بجٹ بھی پیش نہیں کی, نئے انتخابات کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے. معاشی چیلنجز بہت بڑے ہیں ہمارے یہاں, تو کیا یہ مطالبات درست ہے اس وقت؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے, ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ فیصلے وہ ہونے چاہیے, اچھا, ایون اف ہیونس فال. اوکے, کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس فیصلے سے کیا کیا وہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے. پھر اس میں جو اس کی وجہ سے جو چیلنجز آئیں گے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. دو ہی طریقے ہیں. فیبری 8 کا الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسمبلی کو آپ ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو جینوئنلی پی ایم ایل این شوڈ ٹیک دا لیڈ کہ وہ اس قسم کے ٹریبیونلز بنائیں اور اس میں فیصلے جو ہیں لیگل بنیاد پر, اس بنیاد پر فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کروائیں. اور میرا نہیں خیال ہے اس کو اب دیکھیں نا 4 مہینے تو گزر چکے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک میتھمیٹیکل پرابلم تھا جو اب آپ کلاس 4 کے بچے کو بھی دیتے ہیں کہ یہ 300 فارم 45 ہے, اس کا ٹوٹل کرو اور چیک کرو فارم 47. صحیح. تو چوتھی کلاس کا بچہ کر سکتا تھا. کتنی دیر لگتی اس کو؟ 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے. بہت بتا رہے ہیں. تو 30 بچے اگر ہیں کلاس میں تو سب کو 30 بچے 30 فیصلے کر سکتے تھے نا. بالکل کر سکتے. یہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ فارم 40. اچھا, اس کا بھی ایک زیادہ اور بھی آسان طریقہ تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جس طرح اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے ہوا کہ کورٹ میں جا کے جو ونر ہے پی ایم ایل این, اس کے علاوہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ مصطفیٰ کھوکر ہیں جس طرح, یا جماعت اسلامی کے ہیں یا دوسری پارٹی کے پیپلز پارٹی کے, ان کے سب کے فارم 45 وہ جمع ہوئے تو ان کے سب کے فارم 45 ملتے ہیں. ان کو سب کو تو انڈیپینڈنٹلی ملے نا. مصطفیٰ کھوکر کو الگ ملا ہے, جماعت اسلامی, ان کے سب کے سیم ہے. اچھا, آخری نمبر تک سیم ہے. ٹھیک ہے. اور جو الیکشن کمیشن میں لوڈ ہوا ہے وہ مختلف ہے. اب پی ایم ایل این کا جو جیتا ہوا ہے اس کو لا کے اپنا فارم 45 دکھانا ہے. اب اگر ہمارے ہاں یہ جو جوڈیشل فیصلے ہیں, عدالتی فیصلے, یہ اتنے مشکل ہو جائیں کہ اس کا بھی نہ فیصلہ ہو سکے. ابھی آپ مجھے خود بتائیں نا, اگر اسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ لے آئیں اپنا فارم 45, اور ویسے بھی کامن سینس کہتی ہے کہ اگر 4 فارم 45 ایک جیسے ہیں تو پھر فارم 45 جو اپلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ کیسے کیا ہے. تو دیکھیں نا, اس حد تک اگر آپ سیٹسفائی کرنے کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی کو, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, الیکشن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے اور رائٹلی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ہم تو کامن سینس کے حساب سے ہی دے سکتے ہیں. فیبری 8 کے شام کو رزلٹ آنا شروع ہوا, رزلٹ جو ہے وہ تقریباً 9 بجے 9:30 10 بجے رک گئے. اب آپ مجھے بتا دیں نا, کہ کامن سینس سے بتا دیں کہ جی اگر ایک حلقہ ہے اس میں پہلے آئے 6:30 بجے تک کہ جی 4 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ آ گیا آؤٹ آف 300 سے, اس کے بعد وہ رزلٹ نہ آئے 5ویں کا, صبح ہو جائے, تو بھائی کیا ہوا؟ یہاں تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں ایک ہی ٹیم ہوتی ہے جس نے کاؤنٹنگ کرنی ہے, حالانکہ ہر پولنگ اسٹیشن میں تو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور ابھی آپ بائی الیکشن میں دیکھ لیں نا, 8:30 9 بجے تک رزلٹ آ جاتا ہے. اب پوری رات رزلٹ نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن نے کا ایک رول ہے کہ رات کے 2 بجے لاسٹ ٹائم ہے آپ کو الیکشن رزلٹ دینے کا. پھر یہ بہت سیریس ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف کہ جی کون ڈکلیئر ہوئے ونر, بٹ اگر آپ نے اس میں چینجز کیے ہیں, یہ تو دس از اے سیریس کرمنل اوفینس. اگر ملک کو ایسے چلانا ہے, اب انڈیا میں کتنی پولرائزیشن ہے, آپ خود بتائیں نا, کتنی ایکسٹریم پولرائزیشن. الیکشنز ہو گئے, 140 کروڑ کا ملک ہے, اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے, لینگویجز مختلف ہیں, لوگوں کے ریلیجس بیک گراؤنڈس مختلف ہیں, ایتھنک بیک گراؤنڈس مختلف ہیں, لیکن ایک نقطے پر آگے سب. اب وہاں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سنیں مودی صاحب کے سیٹیں کم آئی تھیں, تو انہوں نے منگوائے تھے چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سے فارم 47 لے کے جائے. اچھا, ان کا سرور ڈاؤن نہیں ہونا, غلام سرور منگوا لیا. تو وہ کہتے ہیں فارم 47 لے. اب یہ مذاق بن گیا نا فارم 47.